السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ راف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ تیسرے حصے کی 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے آخری ضمنی چھٹا جو ہے وہ ہے عذابات۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے عذابات کی بات کی ہے، پہلے تو ہم یہ پچھلے موضوع میں دیکھ چکے ہیں کہ جنہوں نے شرک کیا تھا اللہ نے ان کو قتل کرنے کی بات کی۔ اس سے پہلے میں سابق سبت میں دیکھ چکے ہیں کہ انہیں بندر بنا دیا۔ اسی طرح ان کو بڑا ہی ذلیل کیا، کہیں بندر کہیں خنزیر، کیا کچھ ہے۔ تو اس لیے اور یہاں پہ ہماری موج ہے کہ توبہ کریں اللہ معاف کر دیتا ہے، تو انہیں توبہ کے لیے کیا ہوا کہ قتل کر دیے جائیں۔ یہ جو زندگی میں ان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر 167 اور 168 آیت بہت اہم ہے، ان کو خود دیکھیے گا، کھول کے دیکھیے گا قرآن کو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کر دی تھی تیرے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب۔ تو اللہ نے کہا قیامت کے دن تک ان کو برا عذاب ملتا رہے گا، اور بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے ہوں، تو یہ اللہ نے ان کو، اور پھر ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں میں اور برائیوں میں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کیا کرتا ہے، حسنات سے بھی اور سیئات سے بھی کرتا ہے، تاکہ وہ یرجعون واپس پلٹیں، واپس اصلاح کی طرف آئیں، واپس دین کی طرف آئیں، خرابی کو چھوڑ دیں۔ تو برائیوں سے بھی آزمائش ہے، حسنات سے بھی، اور برائیوں سے آزمائش چھوٹی آزمائش ہے، اچھائیوں سے خوبیوں سے آزمائش بڑی آزمائش ہے۔ جب برائی میں ہوتا ہے بندے کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی خرابی ہو جاتی ہے کسی قسم کا، تو پھر توبہ طائب کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب موج ہی موج ہو، کاروبار اچھے چل رہے ہوں، اولاد بڑی ہو، اور جناب ہر طرف اختیار ہو، تو اقتدار ہو، سب کچھ ہو، تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ نے میری باں پڑھ لی ہے، اللہ نے جناب میرے ساتھ یہ کر لیا، تو پھر اسی مستی میں اور یہ ایسا ہوتا ہے جس میں توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی آزمائش ہے جس سے بچنا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا قیامت کے دن تک ان پر ایسے بھیجتا رہے گا جو کہ انہیں سخت عذاب دیں گے۔ تو یہ آپ ان آیات کو ضرور دیکھیے گا، تو اس میں ساری بات اللہ نے واضح کی ہے۔ تو یہود پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اب یہ جو ہوا، پہلے یونانی اور کلدانی بادشاہوں کے محکوم رہے، پھر بخت نصر کی شدائت کا نشانہ بنے۔ اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہود کی کثیر تعداد کو جو کہ لاکھ کے قریب پہنچ گئی، 70-80 ہزار کتنے تھے، کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ پھر یہ مجوسیوں کے باغزار بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مدینہ سے نکلے، پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا، پھر بنو نذیر کو نکالا گیا، اور پھر بنو قریظہ کا تو یہ حشر ہوا کہ احزاب کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد ان کے 700 بندے مدینہ میں قتل ہوئے۔ سردار جو دوسرا تھا خوئی بن اخطب بنو نذیر کا، وہ بھی ان کے ساتھ قتل ہوا، جس نے ان کو اشکل دی تھی کہ تم غداری کرو۔ اور پھر حضرت عمر نے ان کو عرب سے نکال دیا، کیونکہ یہ جہاں رہیں گے فساد ہی کریں گے، گند ہی ڈالیں گے۔ تو اس وقت اسرائیل دراصل امریکہ اور یورپ اور دوسرے اسلام دشمن ممالک کی چھاونی ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے اس کو وسائل دیے ہوئے ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ نے ان پر 2 سزائیں بیان کی ہیں، ذلت و خواری مسلط کر دی، اور تتر بتر تو فرقہ بازی کر دی۔ تو یہ تتر بتر دنیا میں ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اور پھر ہٹلر پچھلے صدی میں ان پہ مسلط رہا ہے، اس نے وہ کچھ کیا ان کے ساتھ جو پہلے سے شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ سارے اکٹھے کر کے جناب اعلان بالفور کے تحت جناب یہ یہاں بھی فلسطین میں اکٹھے ہوئے، اور پھر سارا کچھ۔ اچھا یہ بھی ایسے نہیں ہو رہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ نے کسی کرنے کے لیے کوئی نہیں بھیجتا ان کے پاس جس کو پکڑنا ہوتا ہے، کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے پولیس اور وارنٹ نہیں بھیجتا، بندے خود اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اسرائیل آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی شام کے علاقہ میں ہوگا، دمشق میں ہوگا، اور وہ یہودیوں سے جہاد کریں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ تو اللہ جو مجرم اور جو اللہ کے جو مجرم ہیں پولیس اور وارنٹ سے نہیں بلائے جاتے، تو خود نہیں بنتا، بندہ ٹکٹ لے کے 8-8 کروڑ کی 16-16 کروڑ کی خود جاتا ہے، اور پھر آگے ذرا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، انسان خود پہنچتا ہے، کوئی نوٹس نہیں اسے آتا کہ وہاں ہو۔ ایسے اسباب بنتے ہیں کہ مجرم خود چل کر قتل گاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ نے اس علاقے میں آنا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے، وہاں یہودیوں سے جہاد ہونا ہے، تو یہود سوری دنیا سے سمٹ کر اس علاقے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اسی لیے یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس کو مت سمجھیں۔ اور دوسری یہ خرابی ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری ہیں کہ اگر ان میں کچھ ہے، اگر یہ جس دن مسلمانوں میں جان آ گئی، ان کا کچھ ہو گیا، یہ مسلمان بن گیا، کچھ نہیں ہونے والی بات۔ صرف مسلمان کو جو اسلام پہ آ جائے، جس کا پورا اس کے عمل یہ ہو، جو کہتا ہے اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہے نہیں، صرف لفاظی ہے، اس لیے یہ خرابی ہے۔ تو اللہ نے یہ ہم پہ اس وقت مسلط ہے، اور خرابی ہے، تو اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔